نظر کرتا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک سنتے ہی کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں اور ان کو نام مبارک بہت ہی برا لگتا ہے، اور اس کا معنی پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں معاویہ مسجد کا نام مت رکھو، مدرسہ کا نام مت رکھو، بچوں کا نام مت رکھو، اس کا فلاں معنی ہے فلاں معنی ہے۔ تو عرض کرتا ہوں بھائی جب نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا لغوی معنی مقصود نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب لوگ حاضر ہوتے تھے میرے کریم آقا نام پوچھتے تھے، اگر نام صحیح ہوتا سکوت فرماتے، اگر غلط ہوتا تھا میرے کریم آقا نام کو ہی بدل دیتے تھے۔ ایک بی بی کا نام آسیہ تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام آسیہ نہیں، اس کا نام جمیلہ ہے۔ تو کریم آقا نے نام ہی بدل ڈالا، جو غلط نام تھا میرے کریم آقا نے بدل ڈالا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں رہتے تھے، میرے کریم آقا فرماتے تھے اے معاویہ وحی کو نہیں، اے معاویہ پانی لے کر آ، اے معاویہ وضو کروا۔ تو میرے کریم آقا حضرت معاویہ کا نام لے لے کر پکارتے تھے، کریم آقا نے بدلا نہیں ہے نام، اسی لیے فتح الباری کے اندر لکھا فرمایا انما ہی اعلام للاشخاص لا تقصد بها حقیقت الصفت۔ فرمایا یہ اشخاص کے نام ہے، اس سے حقیقت صفت کا قصد نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، مطلب وہی ہے جب نام رکھا جاتا ہے تو لغوی معنی مقصود نہیں ہوتا۔ اگر یہی معنی کی بات کرتے ہو تو پھر بتاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر تقریباً 5ویں پشت کے اندر ایک نام آتا ہے کلاب۔ اب کیا کہو گے؟ اس کا لغوی معنی مراد لو گے گستاخ اور بے ادب بن جاؤ گے۔ پتہ چلا ہر جگہ پر لغوی معنی مقصود نہیں ہوتا۔ تو حضرت معاویہ کا نام رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہی نام رکھتے تھے۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ فرمایا تم کہو تم پر تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہو، تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افسر ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افسر ہے؟ وہ صحابی تھے، یہ غالباً صحابی تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو؟ قرآب داخلہ فی عنف معاویہ تھا۔ فرمایا وہ بھٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک مبارک کے اندر پڑی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے فرمایا یہ مٹی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے، یہ مٹی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں معاویہ کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، معاویہ کا پیار مقدر سوار دیتا ہے، معاویہ کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، معاویہ کا پیار مقدر سوار دیتا ہے، معاویہ کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے معاویہ کا نام اتنا نہ سمجھ آئے دادا، معاویہ تو وہ ہے جو یہودیوں کے قلعے اکھاڑ دیتا ہے، معاویہ تو وہ ہے جو یہودیوں کے گلے اکھاڑ دیتا ہے۔
اب انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. ان سے پہلے بانیان محفل جنہوں نے اس مبارک محفل کا اہتمام انتظام فرمایا ہمارے برادر اکبر جناب محمد رمضان چشتی صاحب اور ان کے برادر اسود حافظ محمد عاشق چشتی صاحب اور دیگر احباب نے اس مبارک محفل کا اہتمام انتظام فرمایا ہے. دعا ہے خالق لم یزل کی مقدس بارگاہ کے اندر کہ ان کا یہ اہتمام انتظام فرمانا خالق کائنات اپنی مقدس بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائے اور بخشش کا ساز و سامان بنائے. انہی الفاظ کے ساتھ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. دعوت پیش کرتا ہوں مفکر اسلام، یادگار اسلام، ببر شیر اسلام، حامی سنت، ماہی بدت، عالم نبی، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. محبت سے استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ فرید آباد شریف، آستانہ عالیہ فرید آباد شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، شان اولیاء، حضور خواجہ شفیع محمد سرکار لاجپال چشتی، شیر اہل سنت. اللہ رسول کرام دا فرمائے پیرانیاں. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنام. سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحان اللہ. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. نحن نقص عليك أحسن القصص. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحان اللہ.
مہمانان گرامی، سادات کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برادرم محمد رمضان صاحب چشتی اور برادرم محمد عاشق صاحب چشتی، دی طرفوں بلائے سجائے گئے اس وسیع الانتظام جلسہ دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس وقت دوستان نے موضوع جلسہ دا سوال کیتا ہے تو اعلان ہویا ہے قصہ یوسف علیہ السلام میں حکمت کی باتیں۔ اگر تفصیل نال اس مبارک قصے دے اندر موجود حکمتاں دے اتے کلام کیتا جائے تو ایک کتاب درکار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتاب بن جناب دے شوق جناب دی طلب پورا کرنا چند حکمتاں دا انتخاب کر کے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے اجازت چاہوں۔ اللہ پاک نے اس قصہ نو ایس قصے نو یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مبارک قصے نو احسن یعنی سب تو سونا قصہ قرار احسن القصص سے قرار دیتا ہے۔ تو جنہوں خالق کائنات سارے قصیاں تو سونا قصہ قرار دے رہے ہیں اس کے اندر کتنا ہی کتنا اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اتنا طویل اور لمبا قصہ بھی کوئی جتنا یہ مبارک قصہ اللہ نے مفصل طویل ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر کبیرہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مبارک قصے دی پہلی حکمت اس مبارک قصے دی پہلی حکمت اللہ اکبر. اللہ تعالی بندے نو کچھ کمال دے نا کچھ انعام کرے تو بندہ لکاون دی کوشش کرے چھپاون دی کوشش کرے کمال اور انعام نو ظاہر کرے گا تے اپنے بھی دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ کریم سبحان کیا حکمت ہے اللہ کریم کی. سبحان اللہ. چاندوی کی 14ویں ہیں شاید. حضرت پاک نے یعنی یوسف علیہ السلام نے خواب تک سبحان اللہ. 11 ستارے ایک چند سجدہ کرتا ہے مینوں. ابا جی قبلہ نور سویرے گزارش کی تھی حضور مراتی خواب. آپ نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک. پترا خواب بھراواں دے اگے سناوی نا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. واہ جی واہ. انہاں کوئی نہ کوئی تیرے خلاف سازش کرنی. کیا بات. سبحان اللہ. خواب تک کیا 11 ستارے ایک چند سجدہ کر رہے. باپ اگے بیان کیتا. باپ نے فرمایا بیٹا بیان نہ کری بھراواں نو ورنہ دشمن بن کے تیرے خلاف سازش کرے. کیوں کمال سی اللہ دی طرفوں ایڈا انعام انہاں خواب دی تعبیر تو اندازہ لا لینا یہ ساڈے تو بہت ہی اونچا جائے گا تے انہاں حسد کرنا سی. ابا جی نے فرمایا پترو بیان نہ ورنہ مکر چالاں کرن گے بھرا سکے انہاں نو حسد پے جائے. حالانکہ نبی دی اولاد اللہ دے رسول دی اولاد نے اتھوں خدا پاک نے دسیا کہ نظام فطرت اجران آڑیو سبحان اللہ. یہ نہ سوچنا یہ چنگے دی اولاد نے فلان نے. سبحان اللہ. یہ فطرتی کمزوری ہے. عزت ویکھی نہیں جانی. لہذا اللہ دی طرفوں کوئی عزت کوئی انعام کوئی اکرام کوئی شان کوئی کمال ملے تے چھپاون دی کوشش کریا جی.
لیکن کریم دے کم سبحان اللہ جنوں او چھپ ظاہر کرنا چاہے تے لکھ کو چھپاوے پھر چھپدا اور اللہ کا رسول ہے تو رسول فرما رہا ہے نصیحت فرما رہا ہے پتر بیان نہ کر سبحان اللہ واہ استاد جی واہ سبحان اللہ لیکن چھپا نہ سکے آخر وہ گل کھل بابا جی باہر ہو یہ تو پتہ لگا اور جناب بیٹھ جائیں نیچے تدبیر غالب لیکن تدبیر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہ دوسری حکمت ہے سبحان اللہ تقدیر غالب ہے بیٹھ جو باجی پاون دا زور پہ لاؤ تقدیر نے کھول کے رکھ لیکن رسول نے تقدیر ہوندیا پھر بھی تدبیر نہیں چھڈی پتر نو آکھیا سمجھایا ضرور ہے پتر بیان نہ کری چپ ایتھوں ہی سیاںیاں آکھیا ترے چیزاں چھپانیاں چاہیے توجہ ہے ہاں جی دولت عورت کھانا اچھا کھانا کھاؤ یا تے سارے نو شریک کرو جڑے بیٹھے یا پھر وکھریاں ہو کے کھاؤ نظر وجے گی کسی نہ کسی دی دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے تے ہچ نال ویکھے گا تے پاویں اونجی پھڑکا کے سٹ حضور نے فرمایا نظر بد اٹھ نو ہانڈی وچ پا چھڑدی بندے نو قبر وچ پا چھڑدی عورت عزت دے دشمن بن دولت لکاؤ جان دے دشمن سبحان اللہ کیا خوبصورت حکمتیں ہیں پہلے حکمت اس مبارک قصے دی اوے اللہ تینوں کوئی انعام دے میں کوئی نعمت دے میں کوئی احسان کرے کوئی شرف بخشے کوئی شان بخشے کوئی فضیلت بخشے کوئی کمال عطا فرماوے انہوں چھپا انہوں تباہ جنگ نو نہ وکھا تاکہ حاسد تیار نہ ہو حسد ہو گیا تے حسد بڑی بری شے او ضرور تیرے تکلیف دین دے در پے رہن گے ہر کسی نو بندہ سمجھا سکدا ہے پر حسد کرنے والے نو نہیں سمجھا سبحان اللہ اور ساڈے نال حسد رکھن والے جو مرضی کر لئیے انہاں نہیں سمجھنا یوسف علیہ السلام جیسی پاک شخصیت نال حسد گراواں دا ہو گیا تے اللہ دے رسول کیڑا قصور کیتا اللہ پاک دے رسول نے کیڑا قصور کیتا حسد ہو گیا تو پھر تو سمجھے اور سکیا میں بھی آخری سامنے ٹیڈا کیوں پہ اٹھتا سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اکبر دو حکمت آ گئی کمال چھپانا چاہیے تقدیر جو مرضی ہوئے تدبیر چھڈنی نہیں چاہیے سمجھ نہیں لگیا مرو اللہ دے قرآن دیا حکمت اللہ کیا بات بہت خوب سچی اللہ دی ذات کو سبحان اللہ
اسے نو اللہ اکبر بات سمجھ مومن نو تقدیر دے پابند رہن دا حکم نہیں تدبیر دے پابند رہن دا حکم مومن نو یہ حکم نہیں تقدیر ویکھدا رہو مومن نو یہ حکم ہے تو محمد پاک دی تدبیر ویکھدا رہو جنوں شریعت آکھدی ہے تقدیر جانے میں تقدیر والا جانے اس غیب بنایا کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ادھر نہیں دھیان کرنا تینو علم ہی نہیں کی کرنا وہ دا کام ہے تینو حکم ہے جو تیرے اگے گل رکھی ہے تو وہ دا پابند رہو جنہوں علامہ اقبال قلندر نے اپنی زبان وچ بیان کیا بات قلندر فرماؤں ہے تقدیر کے پابند نباتات و جمادات تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند اونچی بولو جی انہیں بیٹھے اونچی بولو تکبیر اونچی بول میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت توجہ ہے اقبال فرماؤ رہے اللہ دی تقدیر دے پابند درخت نے پودے نے پہاڑ نے جمادات نے یہ تقدیر دے پابند نے جی میں جوڑنا بنانا ہے اوے بندے پہنے مومن تقدیر دا پابند نہیں ہوتا مومن اللہ دے احکام دا پابند رہندا ہے بھاویں تقدیر ککھ چھڈے نہ چھڈے مومن تقدیر نو ویکھ کے کدی اپنی تدبیر شریعت والی نہیں چھوڑ سکدا اللہ اکبر بولو 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 کیا مبارک لفظ نے اقبال میں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند سبحان اللہ توجہ ہے تیسری حکمت سناواں میں موتی چپ چپ دھیان جو بیان کراں گا قصہ یوسف دنیا کدوں دا آیا ہے جو موتی ایسا کٹ کے دینا ہے مائی دلال کسی نیڑے بھی نہیں لگا بے شک ایتھو ہی نامراد سڑ دے رہے سانو تے نہیں بارہ تقریرہ تو باہر کوئی شلاب
توجہ سونے تیسری حکمت لکھ دنیا حاصل مخالف بنے دشمن بنے تین نقصان دین والی بنے مگر تو ایک ذات دا آسرا نہ چھوڑی تے رلتے نو کدی بادشاہ مصر دا بنا دے گا بولو 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 پھرا گھر سارا مخالف ہو گیا پھرا دشمن ہو گئے خوہ دے وچ انے خوہ چھڑ جلے اپنے والوں کہانی یوسف دی مکا چلے پر یوسف علیہ السلام مولا دے آسرے والا سی اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر جدوں یہ بچہ کھوہ دے وچ پیا سی اسا کیا یوسف گھبرا نہیں یوسف گھبرا نہیں جو کرنے پہلے ایک وقت آئے گا ساریاں خبریں نہ ملے گا سب گلاں دسے گا جو کرنے پھر رہے تو میرا در نہیں چھڑنا میرا ہو کے رہ نہیں یہ تیری کہانی مکانے پھر دے اسا اے جی کہانی تیری چلاواں گے قرآن چھا جاوے گا دنیا سنے گی تے کدی مسکین چشتی خود پوتے اندر بھی سناوے سبحان اللہ حاجی سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد جنہوں سلطان العارفین دی زبان کا اندر آکھیا جاندہ ہے فرمایا ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری اساں اک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا جنم گوایا چور بنے در در دے پیچھے جنم گوایا جنم گوایا چور بنے در دے
کی جان جڑے مار مراہی سر دے آخری بندے تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک واقعہ ابن استاد مطلب پیش کر رہے ہیں دوسرا واقعہ میں یاد کرا دیتا ہوں جب جنرل مشرق نے جب قبلہ استاد محترم پر بچہ دیا تھا اس واقعے کو یاد کر کے دو جملے پیش کرتا ہوں ممبر تو پہلے بندے کو لے کے آخری بندے تک دائیں تو لے کے بائیں تک اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے زبان بند رہ جائے قبر کی آخری رات تک دکھی جاؤں گا معاف نہیں کرنا توجہ ارے شیر ہمیشہ ڈرتے ہیں ارے شیر ہمیشہ ڈرتے ہیں ارے ہمارا چشتی شیر ہے یہ ہمیشہ ڈریں گے ارے جن کا جنرل مشرق کچھ نہ کر سکا ارے یہ کاڈو کتنے کیا بگا دے توجہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر گل سمجھو میرا یوسف دی کہانی مکان نو خدا پاک نے یوسف دی وہ کہانی چلائی دنیا مک جائے گی یہ کہانی نہیں مکتی جو قرآن ہے سمجھ نہیں آئی اگلی حکمت بیان کرا چھوٹا چھوٹا عقل نہ ہو تو چھوٹا کیا بات ہے عمر چھوٹی نہ چھوٹا نہ سمجھا پراؤ بڑے یہ نکل بے شک لیکن خدا ایدے نال سی عقل ایدے نال سی وہ کملے نکلے سیانا نکلے وہ چھوٹے نکلے یہ بڑا نکلے تاں تے خدا نے بتایا کرو سجدہ بول دے نہیں جی اگلی حکمت گندا جائیں رلنے رلنے مصر پہنچ گئے وکدے وکدے بادشاہ دے گھر جا پہنچے بادشاہ گھر والی نو آ گئے کم دے گا یا پتر بنا لیں گے رکھ لیں
انہاں خدمت کرنی شروع کر خدمت دا مطلب ہے احسان کھوانا پیانا جو مہربانی انہاں دی ہو سکتی سی کر دے سن اپنے گھر وچ پالن والی بی بی بدنیتی ہوئی ہے پالن والی بی بی بدنیتی ہوئی ہے خیانت دی دعوت دیندی جڑے گھر وچ حضرت یوسف پلے نے اسے گھر دی عزت اجاڑن دی دعوت دینی اللہ اکبر سونا یوسف فرماندا ہے اللہ سونے اپنا دینی سبحان اللہ احسن مثواي اے میرا محسن میں نے انہیں تھا ٹھکانہ دیتا ہے میرے تے احسان کیتا ہے میرے نال نیکی کیتی ہے پروردگار جیل وچ جا سکنا مر سکنا مگر اس دے گھر دی عزت دے اندر خلل نہیں آن دیاں گا فرق نہیں آن دیاں گا حکمت کی سامنے آئی وہ چلے آؤ جیڑے گھر دے دانے کھا کھلے جیڑے گھر دے توجہ جیڑے گھر دا ممنون بن کھلے جے خاندانی ہوئے گا حضرت یوسف وانگو پھر سمجھ لے اپنی جان تے لٹا سکنا ہے پھر قید تے دکھ ہر برداشت کر سکنا ہے مگر جنہ دا کھادا پیتا ہی جتھے تیرے تے احسان ہو جائے جنہ تیرے تے منت لائی ہے انہاں دے گھر دے اندر کبھی خیانت نہ کری سپن بڑی جے کسے دودھ پلائے ساری زندگی یاد رکھی اللہ نے اس قصے دے اندر حکمت دستی ہے رب السجن احب الی مما يدعوننی جو ہے قرآن دا سبق سنو تے قرآن دیا حکمتاں سنو تو سکولی ماحول دی پیداوار ہے اللہ دے قرآن دی گل کر بے شک تو پلیت لانتی ماحول دی پیداوار ہے میں بڑے پاک دی گل کر دیکھو برائی کی دعوت لیندی ہے کہ بادشاہ دی گھر والی صورت بھی یہ سب کچھ دروازے بند غلقت الابواب سارے ڈر ختم کر غلقت الابواب وہ بند کر کے کہتی ہے فوراً معاذ اللہ اللہ دی پناہ مولا بچائیں انہو ربی
انہو ربی یہ جدی گھر والی ہے وہ میرا محسن ہائے 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 بولو وہ میرا محسن احسن مثوایا میں نے اپنے گول بڑا سونا ٹکایا میں تو کبھی خیال ظلم نہیں کروں گا یہ ظلم ہے سبحان اللہ انہو لا یفلح الظالم ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا میں کبھی کمر میں کم نہیں کرنا معلوم ہوا حکمت کی عمرے جتھے کھا پی کلو میں جتھے آنا جانا ہوئے اتھے خیانت نہ کری مرے انہوں نے دانے تکیے ہوتے لکھیے باپ نگاہ کعبے وانگو تکیے ہوتے یہ باپ رکھیے باپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پاسبان اسلامی امام الغیب مفتی ابو ادب مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع اجبار دوستے سے آگے پیچھے نہ کرو کلاس کا بات ہاتھ پھڑ گئی توجہ ہے سونے ہوں او بیلیو شاہ جی قبلہ یہ اس دور کی گل پہ کرنا جس دور کے بارے سکول کنجر بناؤں نے وہ واشی سن وہ ڈنگر جنہوں نے تمیز کری گھر کتے نے آپ میرا لکھ لعنت تیرے پڑھن دے تے کروڑا لعنت تیرے چپل سور دیا سورا تو انسان ہے استانی نو تو نہ چھٹے نال بہن والی تو نہ چھٹے آن گوان تو نہ چھٹے کتی دیا پترا کتا کتی چھڑ دیتا تو نہیں چھڑتے بکواس کرنے بھوکنے نبیاں پاکن وہ ڈنگر لکھ لعنت تیرے جمن ارولا لعنت تیرے وطن سربان لعنت تیرے مرن تے محدود لعنت تیرے اٹھن سورہ تیرے پوچھنے والا کوئی مار سور کو بچہ بنا دے بندہ میرے چشتی ہے لکھ لعنت تیرے پہل چشتی ہے شکر پڑھ جی بے شک ڈھیل ملی راجی سمجھ نہیں آئی نہیں بے شک سچی دسو کسی سکولی تو یہ ممکن ہے کسی دی تھی بہن دے بارے آکھے نا او بوئے بند کر کے سکیے تے حضرت یوسف فرماندے نا اے کتے دا پتر آپ بوئے بند کرن دی سوچ دے یا آپ لب دے پھر دے بہنے بوئے بند کرن اتو
ویکھو تے کدی حج تے جا رہی تے کدی عمرے دے سورے دا بچہ تینوں پتہ نہیں یہو جہا بندہ جس ویلے حج لبیک آکھدا اللہ فرماندا پھڑے منہ تیرا نکل جا کوئی لبیک نہیں حدیث شریف ہے جاؤں لا لبیک کوئی حاضر ضمن گل آ گئی حکمت کی چلیے توجہ ہے اگلی گل تے غور کرنا ہوئے اے نور تے موتی کون کہہ دینے اے خودواں دا جہان ہے مفتی ڈنگر بیٹھن مولوی ڈنگر بیٹھن سوری کوئی موجاں لگیاں بے وقوف بےمان قوم دے اوپر جویں مرضی کھیڈدے پین اپنی گوٹیاں کھڑدے پین تے تاش پتے کھیڈن جائیں توجہ ذرا ہن ویکھنا اگلی گل سبحان اللہ قربان جاواں توجہ ہے سوال کرن لگا تے جواب دنیا وچ کسے پاسوں لے لو میرے سوا کسے جواب نہیں دینا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا قصہ توجہ ہے توجہ ہے یوسف علیہ السلام بے مثال حسن دے چرچے دنیا میں اللہ دے قرآن نے گل کی تھی حضرت یوسف اور ہاتھ کٹ بیٹھی میں اس گل کسی نے نہیں جانا جانا صرف بچوں گل کرنا جانا سوال اٹھ رہے حضرت یوسف بچپنے توجہ خوہ وچوں کڈن والا قافلہ لے گیا انہاں ہاتھ نہیں کٹے ایک دوجے نال نہیں لڑے ایڈے سونے مصر دے اندر پھر رہے بچپنے تو جوان ہو گئے کدی کدے ہاتھ نہیں کٹے یہ تے نہیں کہہ سکتے انہیں عرصے جو حسنی کوئی نہیں حسن دے ایسی فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ نہیں پایا بے ہاتھ وجہ کی ہاتھ ایک مخصوص وقت کٹی جانے اور اللہ پاک نے قرآن کی بیان فرمایا کس لے بیبیاں نو بٹھا کے بی زلیخا بیبیاں نو بٹھا کے ہاتھ دے اندر چھڑیاں پھڑا کے سیب پھڑا کے بٹھا کے وقالت عرض کی تھی یوسف باہر آ اینا لے کے قالت خروج قالت خروج بیبیاں بٹھا فرمان دیا یوسف باہر باہر توجہ ساری زندگی بار لے کسے ہاتھ نہیں
ساری زندگی ہاتھ کسے نہیں کرتے آج کی فرماندیاں نے قالت بارہ دے سامنے یوسف نکلا اور رات کی اللہ اکبر حسن تے خدا نے دیتا سی پہلو رہندے سن سادے پہلو رہندے سن سادے کدی سمر کے نہیں آخر خادم غلام سن پردے سن گھر دی خدمت کماج مصروف رہن سادے حسن دی کشش توجہ کسے دی بی بی زلیخا نے کیتا اگلے جب اعلان کیتا انہاں کہ اچھا زلیخا کدی یوسف نو سنگریا ویکھیا سی کہنے لگی یوسف نو اندر کمرے دے اندر نوکرانیاں نو حکم دیتا نوکراں نو سوارو یوسف سوار کے پھر بٹھایا اگلیاں نو تے فرمایا قالت ہن آنکھاں سامنے پہلے سادے رہے ہاتھ نہ کٹی سمرے تے ہاتھ کٹے گئے حکمت کی ہے سادگی وچ فتنہ نہیں بندا جدوں سمردا ہے پھر فتنہ بندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں ارے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں ارے انگلی آقا کی دیکھ کے تو خود چاہت گیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے سوڑے ہو اور اگلی گل سننا جس نال میں اس گل نو جوڑن میرے ساتھ میاں بھائی اور گل کرتے ہوں کہ چڑیاں دی دال 12 مثالیں نہ لگے ہوں مفت کی دیوے ہاتھ کھان لو جی نہیں کرنا لیکن گڈیے سے 12 مثالیں والی دال لے کے ہوتے ہیں اور سمجھ لگی عورتاں پہلو ہوندیاں سن سادیاں دال نو 12 مسالے نہیں سن لگے تے بدکاریاں نہیں سن ہوندیاں ہن بھاویں لولی تے بھاویں لگڑی تے بھاویں کالی تے بھاویں جی ہو جی ساولی او جے دل 12 مسالے لا کے سویرے سکول تے دفتر وچ نکل دی ہے 10 بندے راہ کھلوتے ہوندے لو او دھی تے چھٹا سکول والے کون لعنت آئی بولا جے اللہ غیرت دتی ہے تے غیرت دی گل سن مطلب یہ ہوئی ہے میں 100 سال دا کھانگڑ بیٹھا ہو دیکھ کے موڑ بھی کچھ نہ کچھ آنکھ پاک
اور تو دین چھوٹا دے یہ ایسے ہو گیا وہاں ایسے ہو گیا وہاں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے حالات بن رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں فلان ہو رہا ہے پترا آتی تو کیتی جاتی رسول ہے اللہ کا رسول ہے اتنے تو نور ہی نور ہے بے شک بے شک اتنے برائی دا توجہ لیکن دیکھ جس وقت سمرے بٹھا کے سواریا کمرے بٹھا کے سواریا پھر فرمایا قولت تخرج یوسف نکلے نہ دیا سامنے نکلے نہ دیا سامنے ہے کیونکہ پاک رسول سے انہوں نے بیچ فوراً حاشا للہ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك اللہ کے رسول سے نشا جی توجہ کرو انہوں نے دل بھیڑا خیال نہ آیا اللہ کے رسول خیال کیا ہے انہوں نے کیا ہے بشر ہے نہیں اللہ کی قسم میں فرشتہ ہے یہ کی ہے فرشتہ ہے لیکن گل سمجھئے دل دے اتے بھیڑا اثر نہیں ہویا لیکن ہتھاں واسطے حسن فطرت بن گیا ہاتھ کا ہوش نہ رہی معلوم ہویا ہوئی سادگی اتنا نہیں بے شک بے شک بے شک اور آج دے مطابق لفظ بول رہے ہیں فیشن چندیدہ بے شک وہی میں گل کرن لگا مصطفیٰ دے صحابہ حق ملی سب آئے بیٹا پیچھے دیکھے قریب دے صحابہ باہمیں کو خلیفہ بادشاہ سی تو باہمیں جو کی ہوتا سی جس لئے دنیا انہوں نے چوپ کر کے سنو کی مسئلہ چوپ کر کے ایک کھانے چاہیے اندے سی جی میں اٹھانے بلوچ یا کاشتکار کوئی اپنی فصل پانی لا کے آ رہے ہیں یا گوڈی کر کے فصلیں جا رہے ہیں یا ڈنگر دا چھیڑو ڈنگروں دے نال شام نو واپس آ رہے ہیں پگا بڑیاں نے تلواراں لٹکیاں نے سادے داڑھی شریف یہ ہے گھٹا مٹی پیا جسم دے کپڑے شریف یہ وہ کسی شہدہ لحاظ کوئی نہیں فیشن نہ دی صفائی نہ دی ہوتے شہی کوئی نہیں میں گل کسی تھا میں کئی بار گھر بیٹھے تو بھی کرنا اللہ پاک نو جی صفائی پسند ہوتی نا صفائی پسند ہوتی نا جس لئے پانی نہ ہوئی پھر تیمم دا حکم نہ کرتا تیمم دا مطلب مٹی دے اتے مفق قرآن چے فتیمم صعیدا طیبا تیمم کرو پاک مٹی
سبحان اللہ اللہ جو صفائی دے حق کے چوندا تے سانو فرماوے جس لے پانی نہ ہوے نا رومال چک کے تے منہ تے چکی رہے یا ٹیشو باؤ دا تیمم ہو گیا جی لیکن قدرت اللہ کے فرماتا الٹا پہلو گھٹا پہلو ہی کھڑا سی تو اور لا بے شک خان وہ کدھر آنے خدا دی بارگاہ سبحان اللہ آج خدا دی بارگاہ دا سکولی میک اپ کر کے باندر بن کے جاندا ہے یہ لشک پشک کر کے آ رہے ہیں بیوٹی پارلر تو گھروں تیار ہو کے پہ ہوں گے انی رہا پترا ہے خدا دی بارگاہ ہے کسے کھوپے بھی نہیں یہ اللہ دی بارگاہ ہے وہ تو الٹا کہندہ منہ تو گھٹا مل گیا سمجھ نہیں لگی معلوم ہویا فیشن ہے فتنے اللہ اور سادگی کے اندر بے شک شر نہیں خیر حق حکمت سمجھ آگی کوئی نہیں ہے اگلے اب چلیے گے کی ہویا کی توجہ سونیو سبحان اللہ بادشاہ نے سونے یوسف علیہ السلام دے کم خراب ہو گیا کمالات امانت داریاں دیانت داریاں ایمانداریاں سونے اخلاق اعلیٰ صفات ویکھ لے ویکھن تو بعد کہندا ہے اج تو ساڈی کچہری وچ ہن تو بعد مکین بڑی عزت شان والا ہوے گا پہلے تو پردہ تے غلام سے او تیرا دور ختم ہن تو ساڈی کچہری دے اندر خاص شمار ہونا توجہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام فرماوے جس نے دیکھے بادشاہ میرے دین نو منی بیٹھا ہے میری عظمت نو منی بیٹھا ہے میری سچائی نو منی بیٹھا ہے میری امانت نو امانتداری منی بیٹھا ہے میری ایمانداری منی بیٹھا ہے میرے خدا نے جو میرے تے فضل کرم فرمایا نے اج انہاں نو ویکھ کے منی بیٹھا ہے اج تو ساڈی کچہری دا سجن وڈیرا اج تو بعد خاصا وچ امن وچ نہیں آ فوراً فرماوے قال اجعل لي على خزائن الارض اني حفيظ عليم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ اللہ کے رسول پہلوں بادشاہ دے دل بلکہ ایک ملک کے مصر دے اپنی امانت داری دینداری سچائی دا سکہ بٹھایا بے شک جس لئے سکہ بیٹھ پھر فرما دے
جس نے بادشاہ نے آگیا آج تو ساڑی کچاری دا سردار ہے وہ نوکری او غلامی والے کام ختم تھے حضرت فرمانے فوراً موقع ویکھیا جنوں کہندے نے لویا گرم ہن سٹ مارن دے سوال آپ فوراً فرماندے مینوں وزیر خزانہ بنا دے مینوں اللہ نے محافظ بھی بنایا علم والا بھی بنایا کی بنا مینوں گل کرن لگا ذرا توجہ ہے میرے اگے گلاں کھل رہی ہوندیاں رات میں گزر جائے قال اجعلني على خزائن الارض زمین دے خزانیاں دا سردار مینوں بنا دے وزیر خزانہ اونوں کہندے نے اور انی حفیظ میں حفاظت کرنے والا ہاں خیانت نہیں کراں گا پیچھے ویٹ تے بیٹھا جے میں تیری عورت وچ نہیں خیانت کیتی تے تیری دولت وچ کتھوں بولا ڈھیلا مرے تینوں کہنے اینوں علم کہندے نے تو تے کتے والی بک بک پڑھنا سن لے جنہیں کتیاں والی بھاؤ سننی ہوے سکولر جاوے جنہیں علم سننا ہوے فقیر قرآن اللہ بے شک تانت ناچیز دا نام آوے تے پروفیسر تے پیشاب سوک جاتا مولوی پچھوں بیٹھ کے پیر پچھوں بہے تے بھوکی جائے گا نام چلا انشاءاللہ نہیں اتھے نہیں جانا گل نہیں کرنی ہو دے گی بڑے مول لخلانت چاہتے جمڑ دے بے شک کیوئے دا پوترا جو بندہ دا پوترا نے سامنے بے شک مولوی ہلکے کتے مانگ میرے نہ لڑنا پھیر نہ لڑن قسم و ذات دی کر کے کہنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے جے ہر مولوی دے پیر دے گھر جا کے فقیر چشتی نہ شکست دے کے اپنے مان پڑے جد دیوے بلکہ میں حکومت رو ایک چیلنج کرنا حکومت رو کی چیلنج کرنا میں حکومت رو ایک دعوت دینا حکومت آئے ہو اگر تسی سوال ویکھنا چاہتے ہو اسلام دی سچائی دا تے مذہب اہل سنت دی سچائی دا تسی سارے فرقے والے نوں کہہ دو کھول کے بولو تے سانو کہہ دو چشتی ہو تساں بھی کھول کے بولو انی دے پترو حکومت والے انی دے پترو نہ کبھی انہاں نے پرچہ جوڑیا جو نہ ساڈے تے جوڑیا جی اعلان کر دیا کہ لڑنا نہیں گلاں کرنی ہے بحث کرنی ہے اور تقریر آپ تک کرانا مذہب نہیں کرنی میرے قسم ہے وہ ذات بے شک جے فرقے والے دی عوام ساڈیاں تقریراں سن کے اپنے وڈیریاں نوں کھلے نہ مارن تے میری بے شک بے شک سونے یوسف علیہ السلام نے جنہیں پہلو زمین بندر چلے آئی لیے پھر بیج سنتی سہے اپنی ساری زندگی دا عمل بخا کے ایمانداری دیانتداری بادشاہ دی عزت دی حفاظت عزت دی حفاظت کر کے زمین و تربی لے آنی آج
بادشاہ کہندا اج تو ساڈی کچہری دا وڈیرا فرماندے نے پھر سن لے مینوں وزیر خزانہ بنا دے میں حفاظت کرنے والا ہاں جے تیری عزت دا محافظ رہا ہاں تیری دولت دا بھی محافظ رہا حضرت وہ گل کرن لگا اگر مسلمان نے سن لے حکمت دی گل ہن کئی وچ نکلدی ہے حکمت دی گل نکلدی او جلی دا او دولت حکومت او دے سپرد کری جیڑا پہلو تیری عورت تے عزت دا محافظ اس کتے دے پتر دے کتی بھی حوالے نہ کری جڑا عزت نو غلط نظراں نال ویکھدا ہے او بادشاہ بھی بنے گا تے لٹ مار کرے گا جویں تیرے ملک تے دنیا تے ہو رہی ہے مرادو سیانے بکنے سکولیو میں ایم اے پاس ہے انی دیا میں کچھ نہیں بے شک کچھ پاس نہیں بیٹھا جی بے شک معلوم ہوا سکول والے کنجر علم کوئی جانتے دیتی نہیں جانتے یہ تیرا مکالا کہ تو سمجھی کھڑا سکول والے دنیا والے عرب عجم سارا کٹھا ہو کے میں نے اربار میں دے آکے چشتی سندر دی کتی کتا دے دے اسی پڑھا کے تیرے دینے ہیں میں وہ بھی نہیں دے اللہ وہ گل نہیں سوال نہیں آ رہا گل دل نو نہیں لگتی بڑی گل ہے سبحان اللہ گرداں نوں سمجھ آ گئی سارے نوں گلاں جاننے بھی تے پرے نہیں آپ لیکچر بھی نہیں پرج بیٹھی انشاءاللہ گل بھی کر جائیں یہ پرج گل کر ساری دنیا پہ سن رہی کہ نہیں جیڑا عورت دا محافظ ہوگا وہی دولت دا محافظ ہوگا بے شک ہے انی حفیظ علیم حفاظت کا بھی اللہ نے کر سکھایا ہے تے مینوں علم بھی دیتا ہے ونڈن دے سارے علم جاننا دولت تقسیم کیویں کری میں انج کرنا ایکڑے بھوکے مرد رہے چپ کے ملک ریاض رضی اللہ عنہ دعا چلو ملک دا خزانہ لوٹ دے مسجد اربن پے دی بنا ایک گھر نوں روزن ایک مسجد اربن دی بنا دے ان دے فدو حاکم نہیں ہوندے بولا ڈیڈلا مرے اے وانتی حکومتاں دے وانتیاں دے کام دے فرمایا مینوں اللہ نے علم دتی ونڈاں گا پوری ترقی دی دول تے حقدار نو حق دیاں گا تو جلدی دیاں گا آج تیرے کولے تے حکمت دی گل آ گئی کہ نہ آئی قرآن دے وچوں کیڑی جتھے عزت دا ڈر لگے تینوں عزت دا خطرہ ہے جے تو اس دل نو حکومت نہ دے وہ انی دا پوترا تینوں حالے بھی سمجھ نہیں آئی وہ مرے نہیں سمجھ آئی
ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں کے سکولی طبقہ جڑا ہے اور عورت دے بارے اور اپنی عزت دے بارے انہاں سانو کوئی خطرہ نہیں بڑا خطرہ ہے بولو ذرا کہ حکومت بڑے میں اسد نے پر گل سو تو کون دینا ہے یہ پچھو دین والے دیندے نے تو میں دے میں خودو بڑے شیطان خان نے گل ساری میدان دی لیا کہ نہیں رکھی اسی جیڑی سمجھاندے سان جیڑی سنواندے سان سانو آتے تھے تسی ایویں نہیں کیڑا ہے اللہ نے ہکو شیطان خان والی ساری گل کہانی سمجھا کے او ماری کہ نہیں ماری لیکن نہ کر پچھو بنا رو نہیں تو کم از کم اپنے آپ کافر اپنے آپ جانوی تو نہ بنا ضرور لعنت لینی ووٹ پا کے کرو گل مکی خزمہ نو کھان بناؤن والے او ہیں او پڑھاندے رہن گے تو پاویں ووٹ پاویں تے پاویں نہ پاویں تینوں میری لعنت بھی لبدی نہیں کوئی گل نہیں آخر جہنم بھی تو کسی واسطے بڑی سمجھ نہیں لگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آخری حکمت اللہ دا رسول ہو حکومت منگدا ہے میرے لفظوں تے غور ہوئے تے گل حکمت تے غور ہو تو کوئی پتہ نہیں میں کیا کہنا اللہ دا رسول ہو کے تے سوال کرتے طلب کرتے میں علم والا میں حفاظت کرنے والا میں وزیر خزانہ بنا دے وزارت خزانہ منگ دے معلوم ہویا منگنا ہوتی طلب رکھا یہ کسی بندے نے یوسف علیہ السلام کو امانت تے صداقت مل جائے تے گناہ نہیں رسول دی سنت ایتھوں ہون اگلی کہانی لفظ بس جو اگلا دسنا چاہنا عقیدے دی گل کوئی آخدن حضرت معاویہ حکومت کا طلبگار تھا انی دا پترا میں کہنا حکومت کا طلبگار تھا امام حسین حکومت کے طلبگار تھا حضرت معاویہ حکومت کے طلبگار تھا حضرت عباس حکومت کے طلبگار تھے مولا علی حکومت کے طلبگار تھے لیکن یہ کون سی طلب ہے اگر یوسف طلب کریں تو اعتراض نہیں کنجراج رسول کا صحابی طلب کرے تو بد نہیں تھا سمجھ میں خود دعا علم دی کمی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر سمجھ آئی نہیں حکومت کرن دا دوسرے لفظ ہیں حکومت دا اہل ہوئے حضرت یوسف حکومت طلب کرے تو اللہ دی مرضی اللہ نو پسند مالک نو پسند میں یقین کرنا یہ میں سمجھ اس دریا میں چسکی بھر کے تنگ ورنہ ایدی میں حکمتاں بیان کرا ترتیب نہ اللہ